ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی بات خاص بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے دن بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبروں کی تفصیلات لے کر کے حاضر ہوں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ لوگوں سے جو درخواست ہوتی ہے اس پر ضرور توجہ کریں۔ آئیے پہلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں۔ اس سال دہلی میں اسمبلی انتخابات ہونے والے ہیں، ایسے میں کانگریس نے ایک بڑا قدم اٹھاتے ہوئے پیاری دیدی یوجنا کا اعلان کیا ہے۔ کانگریس نے برسر اقتدار آنے پر ہر خاتون کو 2500 روپے ماہانہ دینے کا وعدہ کیا ہے۔ ادھر تمل ناڈو کے گورنر آر این روی اسمبلی اجلاس کے دوران قومی ترانے کی مبینہ توہین سے ناراض ہو کر اجلاس کو بغیر خطاب کی ایوان سے چلے گئے ہیں۔ تمل ناڈو اسمبلی کے سال 2025 کے پہلے اجلاس کی آج شروعات ہو رہی ہے۔ ضابطوں کے مطابق اسمبلی اجلاس کا آغاز گورنر آر این روی کے خطاب سے ہونا تھا۔ اسمبلی اجلاس کی شروعات تمل ناڈو کی ریاستی گیت تمل تھائی وجتو سے ہوئی تھی، اور میڈیا رپورٹس نے کہا کہ گورنر آر این روی نے تمل ناڈو کی ریاستی گیت کے بعد قومی ترانہ بجانے کا مطالبہ کیا، لیکن ان کا مطالبہ نہیں مانا گیا۔ اس بات سے گورنر کافی ناراض ہو گئے اور اجلاس کو خطاب کیے بغیر ہی ایوان سے باہر چلے گئے۔ ادھر مہاراشٹر کے نائب وزیر اعلیٰ اجیت پوار ریاست کی سیاست میں اپنی بے باکی کے لیے مشہور ہیں، اور اکثر ان کی بے باکی اور منہ پھٹ باتیں کہہ بیٹھنے سے وہ خبروں میں رہتے ہیں کہ بعض اوقات کی گئی اس طرح کی باتوں کی وجہ سے اجیت پوار کو مشکلات کا سامنا بھی ہوتا ہے۔ پچھلے کچھ مہینوں سے اجیت پوار ریاست کی سیاست کے مرکز میں ہیں، خاص طور پر این سی پی پارٹی میں پھوٹ کے بعد بارامتی کی سیاست نے نہ صرف ریاست بلکہ ملک بھر میں سرخیاں حاصل کی ہیں۔ لوک سبھا اور اسمبلی انتخابات کے دوران بارامتی پر سب کی نظر مرکوز ہے، اور اسمبلی انتخابات کے بعد اجیت پوار ایک بار پھر مخلوط حکومت میں نائب وزیر اعلیٰ بن گئے۔ اس دوران کہا گیا کہ اجیت پوار مہایوتی حکومت کے سرمایہ اجلاس کے بعد غیر ملکی دورے پر گئے تھے۔ غیر ملکی دورے سے واپس آنے کے بعد اجیت پوار کل بارامتی کے دورے پر، جہاں انہوں نے اپنے حلقے میں مختلف ترقیاتی کاموں کا افتتاح کیا۔ بارامتی تعلقے کے میداڑ میں یونین کے احاطے میں ایک نئے پیٹرول پمپ کا افتتاح کرتے ہوئے اجیت پوار کارکنوں سے ناراض نظر آئے۔ اس دوران ایک کارکن نے ان سے سوال کیا کہ بہت سے کام ابھی تک مکمل نہیں ہوئے۔ اس کے بعد کچھ دیگر شہریوں نے بھی یہی بات کہی۔ اس پر اجیت پوار قدرے غصے میں آ گئے اور کارکن سے کہا، آپ نے مجھے ووٹ دیا اس لیے آپ میرے مالک نہیں، کیا مجھے سال گڑی اجرت لے کر سال بھر کام کرنے والا بنایا ہے؟ ان الفاظ میں اجیت پوار نے ان کارکن پر اپنا غصہ ظاہر کیا، یعنی کہ جو ہے میں آپ کا مزدور نہیں ہوں کہنا چاہتے تھے۔ ادھر بھارتیہ جنتا پارٹی دہلی کے ریاستی صدر ویریندر سچدیوا نے سابق وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال کو لوگوں کو مسئلے سے بھٹکانے کا ماہر کھلاڑی قرار دیا ہے، اور انہیں ترقی کے معاملے پر عوامی بحث کرنے کا چیلنج بھی دے دیا ہے۔ خبر کے مطابق الزام ہے کہ نوئیڈا پولیس اسٹیشن فیز 2 علاقے میں ریپڈ ڈرائیور کے ذریعے خاتون شیف کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کا معاملہ سامنے آیا ہے۔ متاثرہ کی شکایت پر پولیس نے کیس میں ایف آئی آر درج کر کے ملزم کو گرفتار کر کے جیل بھیج دیا۔ ساتھ ہی پولیس نے معاملے میں فوری کارروائی کرنے اور خاتون کو انصاف فراہم کرنے کا یقین بھی دلایا ہے۔ مہاکمبھ 2025 پریاگراج میں منعقد ہو رہا ہے۔ مہاکمبھ 13 جنوری کو پریاگراج کے سنگم علاقے میں مکر سنکرانتی کے غسل یعنی اسنان کے ساتھ شروع ہوگا۔ اس دوران پریاگراج میں سائبر مجرم بھی سرگرم ہو گئے۔ سائبر کرائم سے بچنے کے لیے اتر پردیش پولیس نے ایک ویڈیو بھی جاری کر دیا ہے۔ سلمان خان کی جان کو لائنس بشنوئی گینگ سے خطرہ ہے۔ بالی ووڈ اسٹار نے اب اپنے گھر کو قلعہ بنانے کی مکمل تیاریاں کر لی ہیں۔ ممبئی کے باندرا میں واقع سلمان خان کے گیلیکسی اپارٹمنٹ میں اس وقت تزئین و مرمت کا کام جاری ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ سلمان کے بالکنی کا انداز ہی بدل رہا ہے۔ اسے اس طرح بنایا جانے کا منصوبہ ہے کہ مستقبل میں حملوں سے بچایا جا سکے۔ ناظرین گرامی 5 جنوری کو جموں کشمیر دارالحکومت سری نگر میں ایک ہی خاندان کے 5 افراد اپنے گھر میں مردہ پائے گئے۔ مقامی حکام کے مطابق یہ دل دہلا دینے والا واقعہ سری نگر میں پیش آیا، جہاں دم گھٹنے سے میاں بیوی اور ان کی 3 بچوں کی المناک موت ہوئی ہے۔ اپوزیشن لیڈران پر قابل اعتراض بیان دینے والے بی جے پی لیڈر رمیش بدھوڑی ایک بار پھر تنقید کے زد میں۔ اس دفعہ انہوں نے کانگریس رکن پارلیمنٹ پرینکا گاندھی کے خلاف قابل اعتراض بیان دیا ہے۔ اس کے بعد سے ہی بدھوڑی کو چوطرفہ مذمت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے اتوار کو دعویٰ کیا کہ روزگار مہیا کرانے میں ریاست ملک کے لیے ایک ماڈل بن چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس حکومت نے پہلے سال میں مختلف سرکاری محکموں میں 55,143 آسامیاں بھری۔ ساتھ ہی انہوں نے اس بھرتی کو ملک میں بے مثال قرار دیا ہے۔ دہلی اسمبلی انتخابات کے پیش نظر سیاسی لیڈران کا ایک دوسرے پر الزام عائد کرنے کا سلسلہ جاری ہو چکا ہے۔ دراصل عام آدمی پارٹی کے کنوینر اروند کیجریوال نے اتوار کو وزیر اعظم نریندر مودی کے ذریعے روہنی کے پریورتن ریلی میں ان پر لگائے گئے تمام الزامات کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے دہلی کے عوام کی منتخب کردہ حکومت کو گالیاں دینا شروع کر دی ہیں۔
دہلی اسمبلی انتخابات کے لیے کالکاجی سے بی جے پی کے امیدوار رمیش بتوڑی کے کانگریس کے رکن پارلیمنٹ پرینکا گاندھی پر قابل اعتراض بیان پر شدید رد عمل سامنے آیا۔ اس بیان پر کانگریس کی سینئر رہنما اجے ماکن نے بی جے پی پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا کہ قابل اعتراض ذہنیت کی عکاسی کرتا ہے جو بی جے پی میں گہرائیت تک سرایت کر گیا ہے۔ اداکار الو ارجن کو ایک بار پھر عدالت کی ہدایت کے مطابق حیدرآباد کے چکرپلی پولیس اسٹیشن میں پیش ہونا پڑا۔ دراصل عدالت نے الو ارجن کو شرط پر ضمانت دی کہ وہ ہر اتوار کو پولیس اسٹیشن میں آ کر حاضری دیتے رہیں گے۔ بہار اسمبلی میں قائد حزب اختلاف تیجسوی یادو نے وزیر اعلیٰ نتیش کمار پر شدید ذاتی حملہ کرتے ان کی صحت کی خراب حالت کا حوالہ دیا۔ انہیں وزیر اعلیٰ کے عہدے سے دستبردار ہونے کا مشورہ۔ انہوں نے نتیش کمار کی حکومت کو جھوٹ کی یاترا قرار دیتے ہوئے کہا کہ وزیر اعلیٰ فیصلہ سازی کی حالت میں نہیں ہیں اور ریٹائرڈ افسران کے ساتھ حکومت چلا رہے ہیں۔ پریاگ راج محکمہ میں عتیق احمد سے متعلق متنازع پوسٹر لگایا گیا۔ اس پوسٹر میں لکھا گیا کہ عتیق کی دہشت گردی سے پہلے محکمہ میں آپ کا دل سے خیر مقدم۔ اس پوسٹر میں عتیق احمد کی تصویر لگائی گئی۔ تصویر پر ایک کراس کو نشان لگایا گیا۔ یہ پوسٹر راشٹریہ ہندو دل تنظیم نے لگایا ہے۔ اس کے ساتھ کچھ تصاویر بھی جاری کی گئی ہیں جس کو لے کر کے اس وقت تبصرے شروع ہو چکے ہیں۔ امریکہ میں انتہائی پیتھوجینک ایوین انفلوئنزا HPAI یا برڈ فلو کے قہر کے دوران کیلیفورنیا میں انڈوں کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ اطلاع امریکی محکمہ زراعت کی تازہ ترین رپورٹ میں کیا گیا ہے۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے اس بات پر زور دیا کہ پرامن طریقے سے نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو اقتدار سونپ دیں گے۔ واشنگٹن پوسٹ میں شائع ہونے والے اپنے مضمون میں جو بائیڈن نے 6 جنوری 2021 کو کیپٹل حملے کی طرف توجہ مبذول کرے کہا کہ ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ ہم اس سال اس طرح کا شرمناک حملہ نہیں دیکھیں گے۔ ادھر جنوبی کوریا نے بتایا کہ شمالی کوریا نے بحر جاپان کی سمت میں میزائل داغے جسے ہائپرسونک سمجھا جاتا ہے۔ ادھر ظالم دہشت اسرائیلی فوج کے حملوں میں 967 مساجد کو جزوی یا مکمل طور پر مسمار کر دیا گیا۔ فلسطینی وزارت برائے بنیادی مذہبی امور کی جانب سے جاری کردہ تحریر بیان میں کہا گیا کہ اسرائیل فوج نے 2024 میں غزہ میں 815 مساجد کو مکمل طور پر شہید اور 151 مساجد کو جزوی طور پر نقصان پہنچایا ہے۔ ادھر شام کی صبح حلب کے گاؤں النقیرین میں ایک اجتماعی خبر ملی ہے جس میں ان لاشوں کے باقیات موجود ہیں جن کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ معزول صدر بشار الاسد کی حکومت کے ہاتھوں ہلاک ہونے والے عام شہریوں کی ہے۔ یہ ہے ظالم بشار الاسد کی ظلم و ستم کی ایسی داستان جو ختم نہیں ہو رہی۔ ادھر اسرائیلی حملوں کی لپیٹ میں آئے غزہ کی پٹی میں سخت سرد موسمی شرائط کے باعث 7 شیرخوار بچے منجمد ہو کر کے شہید ہو چکے ہیں۔ اقوام متحدہ کے مشرق قریب کے فلسطینی مجاہدین کی امدادی ایجنسی انروا کے سوشل میڈیا ایکس سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے اسرائیلی ظالم دہشت گرد صہیونی درندے اور جہنمی کتوں کے حملوں کے زد میں غزہ میں یکبستہ سردی اور جائے اقامت کی کامیابی نومولود بچوں میں اموات کا سبب بن رہی ہے۔ ناظرین گرامی، آج کی بات خاص بات میں اتنا۔ انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو، اگر گندی ہو پالیسی تو مرتے دیکھا کتنوں کو، اسی بازار میں بکتے ہوئے دیکھا ہے سپنوں کو، سبھی یکساں ہے یہ پیغام دو غیروں کو اپنوں کو، وطن اہل وطن کا ہے گلے بے خار سیدھی بات۔